سفر حج و عمرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ حج عمرہ پر جانے سے پہلے ہمیں ذہنی اور جسمانی تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے 5 وقت نماز کی پابندی اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی عادت ڈالنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں تاکہ زیادہ طواف کرنے میں آسانی رہے، اور حج کے بارے میں مستند کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور تربیتی پروگرام میں شرکت کریں، اور قرآن کا ترجمہ سیکھ لیں یا 1-2 بار ضرور پڑھ لیں، کچھ دعائیں یاد کر لیں، دعاؤں کی کتاب اور مناسک حج و عمرہ کی کتاب ساتھ لے جائیں۔ حج کے ہر رکن کی حقیقت پر غور و فکر کریں تاکہ پورے شعور کے ساتھ حج کے ارکان ادا کر سکیں، ان کی روح کو جذب کر کے ان کے مطابق صالح زندگی بسر کر سکیں اور مقصد حج حاصل کر سکیں۔ تو جامت غیر ضروری بال اور ناخن کاٹنے کے بعد احرام باندھنے کی نیت سے غسل کریں یا کم سے کم وضو کریں۔ فرض نماز ادا کر کے اگر نماز کا وقت نہیں تو 2 نفل ادا کر لیں، اور لیکن مکروہ وقت نہ ہو۔ تو عمرہ کے لیے احرام باندھیں اور نیت کریں کہ لبیک عمرہ، میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ اگر حج ہے تو میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ احرام کے لغوی معنی کسی چیز کو حرام کر لینا ہے۔ اصطلاحی معنی حج یا عمرہ کے لیے میقات سے 2 انسلے کپڑے مردوں کے لیے پہننا اور عورتوں کے لیے مکمل ساتر لباس پہننا اور کچھ کاموں سے پرہیز ہے۔ احرام مناسک عمرہ حج کا پہلا رکن ہے جو فرض ہے، اس کے بغیر عمرہ حج نہیں ہوتا۔ احرام کے ساتھ کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، جیسا کہ خوشبو کا استعمال کرنا، پرفیوم یا خوشبودار صابن یا لوشن استعمال کرنا، یا پان یا سونف کھانا، پھر اسی طرح بال یا ناخن کاٹنا، کنگھی کرنا، کپڑے سے چہرہ پوچھنا، شکار کرنا، جوئیں مکھی مچھر مارنا، پھر فحش گفتگو کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا یا کوئی نافرمانی کرنا، اور مردوں کے لیے سلا کپڑا پہننا، ٹوپی یا رومال سر پر رکھنا، موزے یا بند جوتا پہننا، اور عورتوں کے لیے نقاب پہننا اور دستانے پہننا، اور سوتے وقت منہ ڈھانپنا۔ کسی ایک کی بھی خلاف ورزی ہو تو کفارہ کے طور پر صدقہ یا فدیہ یا دم یعنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اب احرام کی روح کو سمجھنا ہے۔ دراصل احرام ایک فقیرانہ لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں فقیر بن کر جاؤ، نہ صرف ظاہری بلکہ دل کے بھی فقیر بن کر جاؤ۔ ظاہر کو پاک کرو گے تو باطن بھی پاک ہوگا، غرور و تکبر جاتا رہے گا، عاجزی مسکینی پیدا ہوگی، مساوات قائم ہوگی، نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی فقیر، سب ایک ہی رنگ کے اللہ تعالیٰ کے درباری ہوں گے۔ یہ کفن کی یاد دلاتا ہے۔ اور نیت کرنے کے بعد مرد بلند اور عورتیں پست آواز میں 3 بار تلبیہ پڑھیں، اور تلبیہ کو اچھی طرح یاد گھر سے ہی کر کے جائیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، بے شک تمام تعریف اور نعمتیں تیری ہی ہیں، بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کے بعد درود شریف اور مسنون دعائیں پڑھیں۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت مانگتی ہوں، اور آپ کی ناراضگی اور آگ سے پناہ چاہتی ہوں، اور دوران سفر زیادہ سے زیادہ تلبیہ کا ورد جاری رکھیں اور دعائیں مانگتی رہیں۔ اب ذرا تلبیہ کی روح کو بھی سمجھیں۔ لبیک کی یہ پکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے، جو 4000 برس پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی تھی کہ اللہ کے بندوں، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، زمین کے ہر گوشے سے، خواہ پیدل یا اونٹوں پر آؤ، اور ہم حاضر ہیں کا جواب دیتے ہوئے گروہ در گروہ بڑھتے جاؤ۔ اس طرح حاجی کا تعلق اس تحریک سے گہرا ہوتا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اور محبوب اللہ تعالیٰ کے لیے سپردگی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک عاشق کی طرح والہانہ انداز میں پکارتا ہے، حاضر ہوں اے اللہ۔ دین حق کو جب ضرورت پڑے تو ہر مسلمان کو اسی طرح حاضر رہنا چاہیے۔ پھر مکہ مکرمہ میں ذوق و شوق، محبت و عاجزی کے ساتھ لبیک کہتے، دعائیں مانگتے ہوئے داخل ہوں۔ مسجد الحرام باوضو ہو کر مسجد میں داخل ہوتے پہلا سیدھا پاؤں اندر رکھیں، اور دعا کریں کہ بسم اللہ صلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ درود و سلام ہو رسول اللہ پر، اور دعا کریں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو اللہ اکبر کہہ کر دعائیں کریں، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔
کہ اے اللہ تو ہماری سب جائز دعائیں قبول فرما، ہماری رہنمائی فرما، ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرما اور ہمیں صحیح اپنے مومن بندے بنا۔ پھر طواف شروع کریں۔ طواف بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ عمرہ و حج کا دوسرا رکن ہے یہ، اور طواف جو ہے وہ 4 قسموں کے ہیں۔ پہلا طواف قدوم، مکہ میں داخل ہونے کے بعد پہلا عمرہ کرنے کا پہلا طواف۔ پھر طواف عمرہ، عمرہ کا لازمی حصہ ہے چاہے نفلی عمرہ ہو۔ پھر طواف حج، حج کا لازمی رکن ہے، یہ 10 ذی الحج کو کرتے ہیں۔ قربانی کرنے اور بال اتار کر احرام کھولنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنا فرض ہے۔ طواف وداع، مکہ سے رخصت ہونے سے قبل طواف کرنا واجب ہے۔ طواف کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں اور مرد حضرات استباح کریں، یعنی کہ سیدھا بازو چادر سے نکالیں اور نیت کریں۔ حجر اسود کے سیدھ میں کالی پٹی کھڑے ہو کر قبلہ رخ کر کے نیت کریں کہ اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کے طواف کی نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور اسے آسان کر دے اور قبول فرما۔ پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے استلام کریں۔ حجر اسود کو اشارہ سے بوسہ دینا استلام کہلاتا ہے، اور طواف شروع کر دیں۔ کعبہ آپ کی بائیں جانب ہونا چاہیے اور چہرہ سیدھا رکھیں۔ پہلے 3 چکروں میں مرد رمل کریں، یعنی کہ کندھے سیدھے کر کے تیز اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، اور عورتیں نارمل حالت میں چلیں، اور دوران طواف باتیں یا فون استعمال نہ کریں، بلکہ تیسرا کلمہ، دعائیں، ذکر و اذکار سے زیادہ کریں، اور بغیر دیکھے دل کو مرکز سے جوڑے ہوئے راز و نیاز اپنے رب سے کیجیے۔ گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے استغفار کریں، حاجات کو اللہ کے حضور پیش کریں، اپنی عاجزی بے بسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس قادر سے التجائیں کرتی جائیں۔ مصنون دعائیں ضرور پڑھیں، اور اردو میں بھی آپ مانگ سکتی ہیں، لیکن مصنون دعائیں جو ہیں وہ عربی میں ہی کریں، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ گھر سے ہی یاد کر کے جائیں۔ جب آپ حجر اسود پر پہنچیں گے تو 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ دوسرا چکر شروع کرنے سے پہلے پھر کالی پٹی پر حجر اسود کا استلام کریں، استلام یعنی کہ اشارے سے حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اس طرح 7 چکر مکمل کریں، آخر میں 8واں استلام کر کے طواف ختم کریں۔ مرد شانے ڈانپ لیں، پھر مقام ابراہیم علیہ السلام پر آ کے پڑھیں وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اگر رش کی وجہ سے جگہ نہ ملے تو کہیں اور قریب جگہ پہ نماز ادا کر لیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ حجر اسود اور باب کعبہ کی درمیانی جگہ کو ملتزم کہتے ہیں، یہاں جانا افضل ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے، اس لیے یہاں دعائیں کرنے کی کوشش کریں، لیکن دکم پیر سے پرہیز کریں۔ پھر آب زمزم قبلہ رخ کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے پیٹ بھر کر پئیں، یہ سنت ہے، اور ساتھ دعا کریں اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ میں آپ سے علم نافع، کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتی ہوں۔ پھر آخری استلام کریں۔ اب سعی کے لیے روانہ ہونے سے قبل حجر اسود کا استلام کریں، یعنی وہی اشارے کے ساتھ اسے بوسہ دیں۔ یہ نامہ اور آخری استلام ہوگا۔ پھر صفا پہاڑی کی طرف چلیں اور پہاڑی صفا اور مروہ کے درمیان مخصوص طریقہ سے 7 چکر لگائیں، جسے سعی کہتے ہیں۔ شروع صفا پہاڑی سے کریں اور اختتام مروہ پر ہوگا، یعنی صفا سے مروہ تک 1 چکر اور مروہ سے صفا تک 1 چکر ہوگا۔ یہ حج و عمرہ کا لازمی رکن ہے۔ حجر اسود کا آخری 9واں استلام کرنے کے بعد پہاڑی صفا پر چڑھتے ہوئے یہ آیت پڑھیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صفا پہاڑی پر اتنی اونچائی تک چڑھیں کہ خانہ کعبہ نظر آ جائے، اور قبلہ رخ ہو کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں، اور 3 بار اللہ اکبر کہیں، اور 3 بار یہ دعا بلند آواز میں پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ
وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم العذاب وحدہ۔ مروہ کی طرف چلیں، رستے میں سبز رنگ ستونوں کے درمیان مرد حضرات دوڑ کر چلیں اور عورتیں عام رفتار سے چلیں۔ تیسرا اور چوتھا کلمہ پڑھتے جائیں۔ مروہ پہاڑی پر پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر اسی طرح دعا کریں جیسے صفا پر کی تھی۔ یہ سعی کا ایک چکر مکمل ہوگا۔ اس طرح 7 چکر پورے کریں۔ 7واں چکر مروہ پر ہی ختم ہوگا، اور فرض نماز سعی کے دوران آ جائے تو رک کر ادا کر لیں۔ اور عمرہ کا آخری کام یہ ہے کہ مرد پورے سر کے بال منڈوائیں۔ اگر پہلے عمرہ میں بال منڈوائے تھے تو دوبارہ اس طرح فرمانا ضروری ہوگا، اور خواتین ایک پور کے برابر سارے یا چوتھائی بالوں میں سے کٹوائیں۔ اب عمرہ مکمل اور احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمرے کو یا حج کو قبول فرمائے، آمین۔ اور سعی کی حقیقت کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ صفا مروہ خانہ کعبہ کے قریب 2 پہاڑیاں ہیں جہاں حضرت ہاجرہ نے اپنے نومولود بچے کے لیے پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے اور پانی دستیاب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اس عمل کو دہرانے کا حکم دے دیا، اور اس کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اس میں پیغام یہ ہے کہ سعی و جہد کے ساتھ ہی زندگی گزارنا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم سے اخلاص نیت کے ساتھ صحیح کوشش بھی مطلوب ہے، اور وہ اسی پر نتائج مرتب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے، اور جو آخرت کا ارادہ کرے اس کے لیے کوشش کرے۔ جیسا کوشش کرنے کا حق ہے تو اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ رزق سربلندی صرف خوبصورت الفاظ کی ادائیگی سے نہیں ملتی، اس کے ساتھ محنت درکار ہوتی ہے۔ پہاڑوں پر چلنا ہوتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی ہوگی۔ اقامت دین کے لیے صحیح کوشش بھی اسی وقت تک جاری رکھنی ہوگی جب تک کہ اسلام کا زمزم رواں نہ ہو جائے۔ خصوصاً ماؤں کو جد و جہد کرنی ہوگی کہ ان کی گودوں میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار پرورش پائیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین پر سچے دل سے لبیک کہنے والے ہوں، جو ایسے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فراہم ہوں جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سر بلند کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور حج کی روح کو سمجھنے والا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔